मिल जाएं अजीज़ भाइयों। सफ़े दुरुस्त कर लें। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अन्फ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله
أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله. انشاءاللہ 4:25 پہ کھڑی ہوگی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا. محترم مکرم سامعین کرام، کل میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا کہ اپنی نیکیوں کو، اپنی اچھائیوں کو اللہ کے حضور جب پیش کرنا ہے تو ان کو بہتر سے بہترین کی طرف لے کے جانا ہے، اور یہ گمان رکھنا ہے کہ جب میرا تحفہ اللہ کے پاس پہنچے گا تو اللہ رب العالمین کی یقیناً مجھے رضا حاصل ہو جائے گی. اور اپنے عمل کے اندر نیت کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے لحاظ سے ہر ایک چیز کو بہتر کرنا ہے، تبھی جا کے اللہ رب العالمین راضی ہوتے ہیں. عمل کوئی چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وہ اعمال ہمارے سامنے گھومتے رہتے ہیں، لیکن اس کے بڑھائی کا ہمیں اندازہ تک نہیں ہوتا کہ یہ کتنا بڑا اور اجر والا کام ہے. ایک صدقہ انسان کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ چھوٹا سا کام ہے، 10-20 روپے دیے ہیں کسی کو، بہت معمولی سا کام ہے، لیکن کل قیامت کا دن ہوگا، وہ ایک کھجور صدقہ کی ہوئی انسان کی، وہ ایک پیسہ، 1 روپیہ صدقہ کیا ہوا انسان کا، کل قیامت کے دن جب دیکھے گا، اس کی نیت کی وجہ سے، اس کی اچھائی کی وجہ سے اللہ احد پہاڑ سے بھی بڑا کر دیں گے. اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو اتنا بہترین کر کے اللہ کے حضور پیش کرتے کہ چھوٹی سی نیکی بھی جو ہے وہ کمال کرتی. کتنا سا عمل تھا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو یہ فرمایا کہ وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ. میرے گھر کو پاک کیجئے، صاف کیجئے، کس کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے، رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے. بظاہر دیکھنے میں چھوٹا سا عمل ہے،
بعض لوگوں کو شاید اس سے اپنی شخصیت کے جو ہوتا ہے روب ہوتا ہے، اپنی شخصیت کا جو وہ وقار سمجھتے ہیں کہ ہاتھ میں جھاڑو اٹھا کے اللہ کے گھر میں پھیروں گا، لوگ دیکھیں گے، دیکھنے دو کسی کو دیکھتا ہے تو۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلام ہے، میرے پاک پیغمبر کی صحابیہ ہے، میرے پاک پیغمبر کے تابع چلنے والی ایک عورت ہے، مسجد کی صفائی کرتی تھی، طبیعت خراب ہو گئی تو میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا میرے صحابہ اگر کوئی مسئلہ بنے تو مجھے بتا دینا۔ صحابہ کرام نے ایسے دیکھا، اس وقت یہ تھا کہ صحابہ کرام اللہ کے نبی کی بات پہ عمل کرتے تھے، جلدی سے جلدی دفنا دیتے۔ رات کو فوت ہوئی تو اللہ کے نبی سو رہے تھے، تو آپ کو اٹھانا بیدار کرنا صحابہ کرام نے مناسب نہ جانا اور اس عورت کو دفنا دیا۔ اور جب اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایک دو دن بعد پوچھا کہ یار وہ عورت نہیں نظر آ رہی، اس کا کیا بنا ہے یار، کیسے ہے اس کی طبیعت؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے نبی وہ تو فلاں دن فوت ہو گئی تھی، تو ہم نے دفنا دیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے کہا تھا کہ مجھے بتا دینا، کہا کہ آپ آرام فرما تھے، ہم نے سوچا کہ آپ کی نیند خراب نہ ہو اس لیے ہم نے دفنا دیا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل چھوٹا نہ تھا، اللہ کے گھر کی صفائی کرنا یہ کام اللہ نے انبیاء کرام کو سونپا ہے، اور کس نبی کو سونپا ہے؟ جس کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا ہے، اور خلیل بھی کیسا بنایا ہے کہ میرے پیارے ابراہیم کی اللہ نے ایک ایک قدم پہ مدد بھی کی ہے اور امتحان بھی لیا ہے۔ تو فرمایا دلونی الی قبریہا، میرے صحابہ مجھے اس کی قبر پہ لے کے چلو۔ یہ شرف تھا، یہ مقام تھا، یہ وہ عزت تھی جو اللہ نے اس عورت کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے عطا فرمائی کہ میرے پاک پیغمبر اسپیشل قبر کے اوپر گئے ہیں۔ اور یہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کہیں شہدائے بدر کی احد کی قبروں پہ میرے پاک پیغمبر گئے تھے، کہاں ایک عورت جسے جاننے والے کم تھے، لیکن اللہ نے اس کو اس طرح جانا کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جیسی ہستی کی ڈیوٹی لگا دی کہ جائیے میری اس بندی کی قبر پہ جا کے دعا کریے، میں اللہ رب العالمین قبول کروں گا۔ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، ایک عمل ایسا ہے کہ اگر ہم اس عمل کو سمجھ جائیں تو ہمارا رمضان المبارک کا مقصد حل ہو جائے، کہ ہم اپنی زبان کو تمام قسم کی لغویات سے روک کے صرف ایک اللہ رب العالمین کی جناب میں پیش کر دیں اپنی زبان کو، یہ یوں کہہ لیں کہ اپنی زبان کو اللہ کے لیے وقف کر دیں۔ حضرت مریم علیہ السلام نے جب ان کی پیدائش ہوئی تو ان کی والدہ محترمہ نے کیا کہا تھا کہ اللہ انی وضعتھا انثی، میں نے تو اس کو لڑکی پیدا کیا ہے، لیکن میں نے تو دل میں یہ خیال کیا تھا کہ جو میرے پیٹ میں ہے، میرا خیال یہ تھا، میرا گمان یہ تھا کہ مذکر ہوگا، میں اللہ کے سامنے پیش کر دوں گی، لیکن اللہ رب العالمین نے اسی کو فتقبلھا ربھا بقبول حسن، مالک کائنات نے اسی کو قبول فرما لیا۔ ایک صحابی رسول ہے، سودے بڑے تھے، دیکھا کوئی صدقہ کرتا ہے، کوئی خیرات کرتا ہے، صحابی رسول تھے، روپیہ پیسہ نہ تھا، کہنے لگے کہ اللہ کے پاک پیغمبر میں آج سے اپنی عزت کا صدقہ کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، کوئی مجھے گالی دے، کوئی برا بھلا کہے، کوئی میرے اوپر طعن و تشریح کرے، میں اللہ کے نبی اپنی عزت کا سودا کرتا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے اس کو صدقہ کرتا ہوں، یوں اپنے لفظوں میں کہہ لیجئے میں نے وقف کر دی اپنی عزت اللہ کے لیے۔
میں اس کو جواب نہیں دوں گا۔ اور یہ بہترین صدقہ تھا اس صحابی کا۔ آئیے اپنی زبانوں کو وقف کر دیجئے اللہ کی رضا کے لیے کہ یا اللہ میں اس زبان کو تمام لغویات سے روک کے رمضان چلا بھی جائے تب بھی تیرے ذکر پہ لگا دوں۔ ایک بہترین سودا ہے اور ایسی نیکی ہے کہ جو رکنے والی نہیں ہے۔ اس کا انعام اللہ تعالیٰ آپ کے فوت ہونے کے بعد بھی عطا فرمائیں گے، زندگی میں نہیں۔ زندگی میں تو مل رہا ہے ساتھ ساتھ، کرامن کاتبین اپنی ڈیوٹی پہ لگے ہوئے لکھ رہے، فوت ہونے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس کا صلہ عطا فرمائیں گے، اجر عطا فرمائیں گے۔ یہ چھوٹی نیکی نہیں ہے، اتنی بڑی نیکی ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن آدمی جو ہے جب فوت ہوتا ہے یہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرنے والا، یہ کبھی الحمدللہ پڑھتا جا رہا ہے، کبھی اللہ اکبر کہتے جا رہا ہے، کبھی سبحان اللہ کی تسبیحاں پڑھتا جا رہا ہے، اور یہ پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین کے دونوں فرشتے کرامن کاتبین جب یہ فوت ہو جائے گا اللہ سے اجازت مانگیں گے کہ اللہ اگر اجازت ہو تو ہم آسمان پہ آ جائیں فرشتوں کے اندر، تو اللہ جواب دیں گے کہ ان السماء مملوءۃ من الملائکہ، اور میرے فرشتوں میرے آسمان تو پہلے ہی میرے فرشتوں سے پر ہے۔ یہ پھر سے دعا کریں گے کہ اللہ اگر اجازت ہو تو ہم اب زمین پہ انسانوں کے ساتھ مخلوقات کے ساتھ رہ لیں باقی کے ساتھ۔ اللہ کہیں گے ان ارضی مملوءۃ من الخلق، میری زمین تو میری مخلوقوں سے پہلے پورا ہے۔ اب یہ کہیں گے اللہ نہ آسمان پہ آ سکتے ہیں نہ زمین پہ رہ سکتے ہیں، ہم کریں تو کیا کریں؟ اس کا وہ عمل جو اس نے کبھی شروع کیا تھا، جو اس نے اپنی زبان کو اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دیا تھا، اس کا وہ عمل اللہ کو اتنا محبوب ہے، بڑے بڑے اعمال کرنے والوں کے اعمال بند ہو گئے ہیں، اس کی آنکھ بند ہوئی، اس کی روح قبض ہوئی، سب عمل بند ہو گئے، لیکن اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ اے میرے فرشتوں، اے کرامن کاتبین، تم ساری زندگی میرے بندے کی نیکیاں لکھتے رہے، اچھائیاں لکھتے رہے، آج وقت ہے، آج اس کے لیے اور زیادہ نیکی کرنے کا وقت ہے۔ وہ کہیں گے اللہ اب کیسے ہوگا، یہ فوت ہو گیا ہے، نیکی کا سلسلہ کٹ چکا ہے، اب ہم کیا لکھیں گے؟ اللہ کہیں گے جاؤ میرے بندے کی قبر پہ چلے جاؤ، وہاں پہ جا کے تسبیحات پڑھتے رہو، تکبیرات پڑھتے رہو، حمد و ثنا کرتے رہو، اور کیا کرو؟ وقت باہو لعبدی، اور تم دونوں ایسے کرو کہ میرے بندے کے کھاتے کے اندر لکھتے جاؤ۔ آج برائیاں لکھنے والا فرشتہ بھی، نیکیاں لکھنے والا فرشتہ بھی، ان کی ڈیوٹی اللہ نے لگا دی ہے کہ تم دونوں ہی نیکیاں لکھتے جاؤ، عمل تم کرو، کھاتا میرے بندے کا چلا دو۔ وجہ کیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے اعمال جنہیں ہم چھوٹا سمجھتے ہیں میرے دوستو کل قیامت کے دن پہاڑ جیسے عمل ہوں گے۔ اور آگے بات سنیے کہ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے وہ صحابی کی بات عرض کی کہ اس نے اپنی عزت کا سودا کر لیا۔ اگر آج بھی ہم اس بات پہ اللہ کی رضا کے لیے سودا کر لیتے ہیں، کوئی ہمیں گالی دے، برا بلا کہے، ہم آگے سے کہیں کہ انی صائمن، یہ اللہ کو اتنا محبوب ہوتا ہے، اتنا پیارا ہوتا ہے، اتنا اچھا لگتا ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلائیں گے اپنے پاس، یہ دنیا میں لوگوں سے پردے رکھنے والا، لوگوں کے اوپر کیچڑ نہ اچھالنے والا، اپنی زبان کو لوگوں کی چغلیوں پہ نہ ضائع کرنے والا، اللہ اس کو اپنے پاس بلائیں گے، قریب کریں گے، پوچھیں گے تو نے یہ عمل کیا تھا، یہ بری حرکت کی تھی، یہ گناہ کیا تھا؟ وہ کہے گا ہاں اللہ میں نے کیا تھا۔ اللہ پوچھیں گے یہ بھی کیا تھا؟
کہ ہاں اللہ کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، ہاں اللہ کیا تھا، تو اللہ رب العالمین اس بندے کو معاف فرما دیں گے۔ اپنی عزت کا سودا ہمسایوں کے ساتھ کرنا کتنا عظیم عمل ہے کہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جی ایک عورت ہے جو صدقہ و خیرات زیادہ نہیں کرتی، بہت زیادہ نمازیں نہیں پڑھتی، اپنا فرائض ادا کرتی ہے یا سنت ادا کرتی ہو، نفلی کام لمبے چوڑے نہیں کرتی، لیکن اس کے ہمسائے جو ہیں اس سے خوش ہیں، تنگ نہیں کرتی، پریشان نہیں کرتی، گالی گلوچ نہیں کرتی، چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑتی نہیں ہے۔ لیکن ایک عورت ہے اللہ کے نبی جی، اس کا جواب بھی میں آپ کو پہلے بعد میں بتاتا ہوں، ایک عورت ہے وہ اپنے ہمسایوں کو پریشان کرتی ہے، بات بات پہ لڑتی ہے، تنگ کرتی ہے، صدقہ و خیرات بہت کرتی ہے، زکاتیں بہت ادا کرتی ہے، نفلی صدقات کرتی ہے، نفل ہر وقت پڑھتی رہتی ہے، اللہ کی جناب میں کھڑی ہوتی ہے۔ تو پہلی جو عادت والی تھی اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں فرمایا ہی فی الجنہ، وہ جنت میں ہے، اور دوسری کو فرمایا ہی فی النار، وہ جہنم میں ہے۔ ایک اخلاق جو ہے انسان کو وہ جنت میں لے کے جانا ہے۔ آخری بات کروں اور بات کو ختم کروں، میرے دوستو، بعض فکرے، بعض جملے ایسے ہیں کہ جو ہمیں رمضان کے بعد بھی اتنا ہی فائدہ دیتے ہیں، صرف اللہ تعالیٰ نے جو اس کی رمضان کی قدر ہے وہ بہت بلند رکھی ہے، لیکن رمضان کے بعد بھی اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں کے دروازے ہمارے لیے بند نہیں کرتے۔ ہم صرف استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اگر یہ پڑھ لیں تو اللہ رب العالمین 3 بار پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن یہ ایمان اور احتساب میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہے۔ ایمان اور احتساب ایسی چیز ہے کہ اگر اس کے ساتھ صرف الحمدللہ کہہ دیا، کتنا لفظ ہے الحمدللہ، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی کوئی نعمت حاصل ہوئی یا کسی پہ تکلیف پہنچی، انسان اپنی دل کی گہرائیوں سے کہتا ہے الحمدللہ، اللہ کہتے ہیں میرے بندے اس کے 8 حروف ہیں، میں نے تیرے لیے اپنی جنت کے 8 دروازے کھول دیے ہیں۔ صرف اپنی زبان کو صدقہ کر دیجئے، اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دیجئے اور اپنی عزت کو وقف کر دیجئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اللہ کی ذات کے لیے اپنے آپ کو اخلاق میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔